أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون بكأسهم إن الأبرار
ويشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين
فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات بر محمد وآله. کہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین و آسماں تک ہے، غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین و آسماں تک ہے، حکومت میرے مولا کے خدا جانے کہاں تک ہے، حکومت میرے مولا کی خدا جانے کہاں تک ہے، یہ انسان خاک سمجھے گا بھلا منزل امامت کی، ارے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر اس کی جہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر اس کی جہاں تک ہے، غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین و آسماں تک ہے. نعرہ صلوات. ایک اور باؤ دو نعرہ صلوات. کہ کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، ارے مادر شے کی دعا پانے چلے آتے ہیں، کہ مادر شے کی دعا پانے چلے آتے ہیں، کہ فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، کہ فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، ارے شمع جلتی ہے تو پروان چلے آتے ہیں. نعرہ صلوات. ایک اور بات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہ یزیدیوں سے نہ پوچھو کہ زندگی کیا ہے،
یزیدیوں سے نہ پوچھو کہ زندگی کیا ہے، ارے اندھیرے کیسے بتائیں گے روشنی کیا ہے، اندھیرے کیسے بتائیں گے روشنی کیا ہے، ارے کسی کے سامنے کیوں ہاتھ اپنا پھیلائیں، کہ کسی کے سامنے کیوں ہاتھ اپنا پھیلائیں، ارے جسے حسین ملے پھر اسے کمی کیا ہے، جسے حسین ملے پھر اسے کمی کیا ہے۔ رہا زبان پر شکر خدا ہر ایک لمحہ، گزاری عمر بہت کامیاب ظہران، وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا، اسی میں پالے ہیں دو آفتاب ظہران، اسی میں پالے ہیں دو آفتاب ظہران۔ اور ایک یہ تعزیتی 4 مصرعے ہیں کہ بچوں کی طرف سے ملاحظہ کیے گا۔ حصار رکھتی تھی ہم پر کرم کے سائے کا، غموں کی دھوپ سے ہم کو بچانے والی تھی، اور یہ بچے ہو گئے محروم اس کی شفقت سے جو ممتا کے خزانے لٹانے والی تھی، جو ممتا کے خزانے لٹانے والی تھی۔ اور یہ آخری 2 قطعے، کیونکہ وقت بھی جمعہ بھی آج ہے، اس کے بعد وقار سلطان پوری صاحب آپ کے ہمراہ ہوں گے، ملاحظہ کیے 2 قطعے آخری۔ زہرا کی دعاؤں کا اثر اس میں ہے شامل، محسن بھائی، زہرا کی دعاؤں کا اثر اس میں ہے شامل، اس میں ہے شامل، جبریل یہ تم ان کو بتا کیوں نہیں دیتے، بتا کیوں نہیں دیتے، کہ جبریل کو بتانا کیا ہے، ملاحظہ کیے گا، جبریل یہ تم ان کو بتا کیوں نہیں دیتے، بتا کیوں نہیں دیتے، اور چکھا جو تبارک کو یہ کہہ اٹھے فرشتے، یہ کہہ اٹھے فرشتے، جنت کے سبھی پھل یہ مزہ کیوں نہیں دیتے، مزہ کیوں نہیں دیتے، جنت کے سبھی پھل یہ مزہ کیوں نہیں دیتے، مزہ کیوں نہیں دیتے۔ تو یہ آخری قطعہ
ہم سب کے لیے ہے، ملاحظہ کیے گا، اور حقیقت یہ ہے آج کل بہرحال مجھے یقین ہے عزم مدد کو زیر لحد رسول پاک کے پیارے نواسے آتے ہیں، قریب کرب و بلا نے ہمیں امیر کیا، کفن بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں، کفن بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں، کفن بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب وقار سلطان پوری سے کہیں گے آئیں اور مظلوم نذران عقیدت پیش کریں۔ سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اجازت ہے سرکار؟ بہت ہی اختصار سے بس ایک مطلب 3 شعر۔ قبلہ تشریف لا چکے ہیں، قبلہ سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں۔ قبلہ بھی شعر کہ مشورہ کر لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ، مشورہ کر لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں۔ صرف 2 شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں۔ قبلہ شعر کہ ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو،
ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں۔ جو حضرات پیچھے تشریف فرمائے ان سے میری گزارش ہے کہ آگے بہت جگہ ہے، یہ بیچ میں جو خلا ہے اس کو پر کر دیں، جو حضرات پیچھے تشریف فرمائے ان سے۔ ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں۔ اب یہ بھی تمام زائرین میرے سامنے موجود ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شعر عقیدت سے متعلق ہے کہ در شبیر پا جس روز سے سر چھوڑایا، اہل نظر تشریف فرمائیں، در شبیر پا جس روز سے سر چھوڑایا، سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں، سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں۔ یہ شعر چھوٹے حضرت کے حوالے سے کہ لفظ عباس کی ہے بت ہے لغت پہ ظاہر، قبلہ لفظ عباس کی ہے بت ہے لغت پہ ظاہر، زیر رکھتے نہیں حرفوں پر زبر رکھتے ہیں، زیر رکھتے نہیں حرفوں پر زبر رکھتے ہیں۔ آخری شعر کہ تیری دہلیز کے ذروں کا کرم ہے بی بی، تیری دہلیز کے ذروں کا کرم ہے بی بی، اپنے دامن میں جو ہم شمش و قمر رکھتے ہیں، اپنے دامن میں جو ہم شمش و قمر رکھتے ہیں۔ ایک شعر اور یاد آ کے ملاحظہ کریے، اپنے دامن میں جو ہم شمش و قمر رکھتے ہیں۔ قبلہ دیکھیے گا کہ ان کو زہرا تیرے پھولوں سے بھلا کیا نسبت، کہ ان کو زہرا تیرے پھولوں سے بھلا کیا نسبت، اپنے سینوں میں جو پتھر کا جگر رکھتے ہیں، اپنے سینوں میں جو پتھر کا جگر رکھتے ہیں۔ مقطع کہ کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار، کون سمجھے تیری توصیف
تشریف کے مصروں کا وقار، ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں، ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بڑے بھائی واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قبلہ کعبہ صفدر صاحب سے گزار ہوں کہ وہ زیب منبر ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبے کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین، واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في خطابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مرحومہ و مغفورہ صابرہ جعفری بنت سید ابو الحسن صاحب کی روح کو بخش دے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے محمد۔
عزیزان ایمان، ایک مومنہ اور ایک معلمہ، ایک زائرہ کے سیوم کی مجلس ہے، اور مجلس اس لیے مرنے والے کی رکھی جاتی ہے تاکہ مجلس کے وسیلے سے اس مرنے والے کو ثواب پہنچ سکے۔ اچھا، ارادہ کر لیا جائے اگر مجلس کا تو کیا اس مرنے والے کو ثواب پہنچ جائے گا؟ یقیناً آپ کو تو شاید اس اچھے ارادے کا ثواب ملے، لیکن جب تک کریں گے نہیں تو اس کو ثواب شاید نہ ملے۔ اچھا ارادہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مجلس کا ارادہ ہوا، مرحومہ صابرہ کا انتقال ہوا، ان کے بچوں نے مجلس کا انتظام کیا، لوگ آئے۔ یہ لوگوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کیوں آئے؟ مجلس میں ذاکر آیا، بیٹھا، پڑھا، اتنے لوگ، سب کا وقت قیمتی ہے، سب کی اہمیت ہے، سب اپنی جہاں ایک وزن رکھتے ہیں، لیکن سب اکٹھا ہوئے کس کام کے لیے؟ وہ کام ہے ثواب پہنچانا ہے اس مرحومہ کو۔ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی اقارب میں ہے، تو یہ ثواب ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیکٹ مارکیٹ میں مل رہا ہو، جا کے خرید لائے ثواب کا پیکٹ کا 1000 ثواب کا پیکٹ میں ان کو بھیج رہا ہوں۔ نہیں، وہ سب اپنی جہاں اس مجلس سے جو ثواب بھیجنا ہے، اس میں مجلس کرنے اور مجلس پڑھنے اور مجلس سننے اور مجلس پر غور کرنے اور مجلس پر عمل کرنے، ان سب کو ملا کے جب ایک ثواب تیار ہوگا تو وہ مرحومہ کو پہنچے گا۔ ان سب کو ملا کے جو ثواب تیار ہوگا تو وہ پیکٹ جو تیار کیا جائے گا، جو ابھی تیار ہو رہا ہے، الحمدللہ آپ کے اخلاص، آپ کی نیکی اور آپ کے قربتاً اللہ یہاں پر حاضر ہونے کی وجہ سے، تو وہ تیار ہو کے وہ وہاں پہنچے گا۔ تو عزیزان گرامی، تو جب اس کے ذریعے سے تیار ہونا ہے ثواب، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا، آنے والے کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم صرف ڈاکٹر صاحب یا ماسٹر صاحب یا انجینئر صاحب کو دکھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم ثواب لینے اور ثواب پہنچانے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف آنے والے کو نہیں بلکہ ذاکر کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم ثواب پہنچانے جا رہے ہیں۔ اچھا، ثواب کی ضرورت کیا ہے پہنچانے کی؟ اگر سیدھے جنت میں یہاں سے ممبر سے میں وہاں چلا جاؤں تو یہ ثواب پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ فرمایا آپ نے؟ ابھی سیدھے ڈائریکٹ فوراً مجلس سنا اور جنت، تو نہ آپ کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کی ضرورت ہے، نہ صوم، نہ 40واں، نہ قرآن خوانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خطرہ ضرور ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں، انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، فلاسفر بننے کے لیے، کسی بھی شعبے کے اہم آپ جانکار بننے کے لیے 2 سال کا کورس، 3 سال کا کورس، 4 سال کا کورس، 5 سال کا کورس، کبھی کبھی 10 سال کا کورس، کبھی کبھی پوری عمر لگ جاتی ہے، تب جا کے آپ انجینئرنگ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کہ صاحب الیکٹریکل انجینئر ہو گئے، ہم سول کے انجینئر ہو گئے، ہم کمپیوٹر انجینئر ہو گئے، آج کل یہی سب ذکر زیادہ رہتا ہے۔ تو 5 سال بی ٹیک، ایم ٹیک اور فلاں ٹیک اور فلاں ٹیک سب کرنے کے بعد تب جا کے آپ ایک عمارت کی تشکیل یا ایک برقی آلے کی تشکیل میں، الیکٹرانک آئٹم تیار کرنے کے مرحلے میں یا اس کی تعمیر، ریپیرنگ کے مرحلے میں آپ کام کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے کون سا کورس کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین جو آپ سب کچھ کرنے کے بعد جس زندگی کو بہتر بنانا ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے کہاں کوئی علم حاصل کیا؟ کہا مولانا مجلس میں تو جاتے ہیں۔ تو اب جب مجلس میں جائیں گے تو یقیناً آپ کو یہ دھیان دینا پڑے گا کہ ایک تو ہم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، دوسرے اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ سکھانے والا کیسا ہے، سکھانے والا کیسا ہے۔
ایسا تو نہیں کہ ایصال ثواب کی منزل بھی پڑھ رہا ہے اور ایصال ثواب سے پہلے جنت میں بھی بیچ دے رہا ہے؟ بھائی سب بے معنی ہو جائے گا، جنت میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب بھائی ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی کاہے کے لیے ہو رہی ہے؟ جنت میں جانا، ثواب ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، خطائیں کم ہو جائیں، قرآن پڑھنے سے ثواب، ذکر محمد والے محمد سننے سے ثواب۔ تشریف لائیں، ادھر آ جائیں، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائے، سب ثواب، سارے ثواب اکٹھا ہوتے ہیں، سارے ثواب ملتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک معلمہ روشنی میں آپ سنیں، علم حاصل کرنا، سیکھنا اور سکھانا اس بڑی عبادت کا نام ہے۔ یہ جملہ خاص طور پہ سنیں، علم سیکھنا اور سکھانا اس بڑی عبادت کا نام ہے، اس عظیم عبادت کا نام ہے کہ جس نے مفاتیح الجنان مرتب کی ہے، اس جن عالم کا نام شیخ عباس قمی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر شب قدر میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر اس سے بڑی عبادت شب قدر میں کوئی اور نہیں ہے۔ شب قدر سمجھ رہے ہیں آپ، 19ویں 21ویں اور 23ویں، جس میں ہم لوگ رات رات بھر نماز قضا اور نماز دعا اور وہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں اس رات میں بھی اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ ان تمام عبادتوں سے افضل اور برتر ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائے اپنے ظاہرہ، بس بہت ہی مختصر میں مجلس تمام کر دوں گا، آیت تو بڑی لمبی ہے۔ مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اللہ کی راہ میں خضوع خشوع سے پیش آنے والے مرد اور پیش آنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صابرہ عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صابرہ عورتیں۔ توجہ فرمایا، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا صدقہ الگ کاؤنٹ ہوگا اور عورت کا صدقہ الگ کاؤنٹ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم دونوں کا اسی میں ہے، نہیں، مرد کا صدقہ الگ کاؤنٹ ہوگا اور عورت کا الگ الگ کلیئر کر کے عورت کا صدقہ الگ۔ مرد جو اپنی عفت کا خیال رکھتا ہے وہ، اور عورتیں جو اپنی عفت کا خیال رکھتی ہیں وہ الگ۔ اور اس کے بعد آیت کا تسلسل آگے بڑھتے بڑھتے یہ آواز دیتا ہے کہ اللہ نے ایسے تمام لوگوں کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور جزا بھی رکھا ہے۔ اب آپ سمجھ کے مجھے اور لفظوں سے بحث نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ طے ہے صابر بھی جنت میں جائے گا اور صابرہ بھی جنت میں جائیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ صابر بھی جنت میں جائے گا اور صابرہ بھی جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اور ان کے لیے بخشش ہے۔ صبر کوئی آسانی کا مرحلہ نہیں ہے۔ اب اس سب تمام باتوں پہ روشنی ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا وقت ہو جائے گا، آپ سب ان لفظوں سے آشنا ہے، مجلسوں میں سنتے بھی رہتے، یہ الگ بات ہے کہ بھولتے بھی رہتے ہیں، سنا اس کے بعد غائب ذہن سے نکلا۔ چونکہ بعنوان رسم و رواج مجلس کا شوم ہے چلنا ہے، اس لیے نہیں کہ ثواب بنانا ہے وہاں جا کر، ثواب طے کرنا ہے۔ بس میں مختصر سے رخ کے اوپر آپ کے سامنے بات عرض کر کے تمام کر دوں گا، چونکہ شہزادی کی شہادت کا سلسلہ بھی ہے اور شہزادی کی کنیزہ کی مجلس بھی ہے۔ جو شہزادی کی کنیز تھی، شہزادی کی ماننے والی تھی، شہزادی کی فدائی تھی۔ اور یاد رکھیں، یہاں پہ فضائل کا ایک رخ خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجلس زیادہ، کبھی کبھی آیت بہت بڑی ہوتی ہے اور تفسیر اس کی بڑی شارٹ میں ہوتی ہے۔ تو آیت تو یہ بہت بڑی ہے، 35 نمبر کی سورہ احزاب کی آیت ہے، یہ بڑی طولانی، اس کے ایک ایک لفظ پہ بحث کی جا سکتی ہے، مگر میں یہ عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کم میں زیادہ بات پہنچا دے، وقت کم ہو اور کام زیادہ ہو، وقت کم ہو کام زیادہ ہو۔ توجہ کریں آپ، اگر کم وقت میں زیادہ کام کیا تو کیا کہنا سبحان اللہ، لیکن کم وقت میں زیادہ کام کرنا اس کے لیے بہتر ہے
کہ جس کے کام کو سمجھنے والے بھی ہوں. ہاں کہ شارٹ ہینڈ اس نے لکھ دیا اور پتہ چلا ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا. کئی چشمہ بدل لے گئے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا لکھا. بھائی کم میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے تو کم میں زیادہ بیان کر دینا. اب یہاں پہ ایک رخ شہزادی کا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کس انداز سے اس رخ پر نظر رکھی کہ صاحب کس طرح سے کام ہونا چاہیے. آپ کسی ابھی 40واں ہوگا اور کوشش ہوتی انسان کی ایک بہترین ذاکر آئے, اچھا ذاکر آئے, اعلیٰ ذاکر آئے, بہتر ہے. یقیناً کوشش ہونی چاہیے کہ اچھے ذاکر, اچھے بات پڑھنے والے, اچھی سوچ رکھنے والے سب سامنے آئے. لیکن اگر آپ گئے صرف یہ کہ صاحب مظاہرہ ہو جائے کہ صاحب ہم نے فلاں آدمی کو بلا لیا, جن کو بلانا آسان نہیں تھا, یہ اللہ کا کرم ہے بلا لیا, ورنہ راستے ہی میں اللہ اگر جہاز ہلا دے تو کیا عالم ہوگا, راستے ہی میں شہادت ہو جائے. تو سارا بلانا لگا. آپ گئے بڑے بھاری ذاکر سے کہا صاحب لندن میں گئے وعدہ لینے, حضور آپ چلے آئیے لکھنؤ میں مجلس پڑھنا ہے, بڑا مجمع رہے گا, بڑے لوگ رہیں گے اور آپ تشریف لے آئیے مجلس پڑھنا. اور آپ کے تمام ناز نخرے برداشت ہیں. اور یہ بے مقصد نہیں, جو گفتگو کی اسی کے تناظر میں روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. بہت مجمع ملے گا, جو پیسہ کہیں گے آپ کو پرائیویٹ پلین الاٹ کروا دوں گا, جو کچھ بھی کہیں گے سب تیاری, ساری تیاری کروا دی, سب نخرے برداشت لے کے وہ بھی تیار ہو گئے کہ ہاں اوکے سائن ہو گیا معاملہ. اب جب اوکے ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ صاحب مگر میری ایک شرط ہے, میری ایک شرط ہے. کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا صرف 5 منٹ مجلس پڑھنی. کہا 5 منٹ مجلس پڑھنی. کہا ٹھیک ہے پڑھ دوں گا. کہا نہیں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ پردے کے اوپر مجلس پڑھنی ہے. کہا یہ بھی قبول ہے, پڑھ دوں گا, مگر 5 منٹ اور پردہ میں پڑھ دوں گا. کہا نہیں, تیسری شرط یہ ہے کہ پردے کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا ہے, حدیث نے کیا کہا ہے, نفسیات نے کیا کہا ہے, علماء نے کیا بیان کیا ہے, سائیکلوجی کیا کہتی ہے, سائنس کیا کہتی ہے, کوئی گوشہ بچے نہ. ہر گوشے پر پردے کے ہر پوائنٹ کے اوپر روشنی پڑنا چاہیے. اور ٹائم کتنا؟ 5 منٹ. تو اب ظاہر ہے مولانا صاحب نے کہا بھائی سارا معجزہ تو ہے میرے پاس, میں یقیناً تمام کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہوں کہ پردے کے اوپر کس نے کتابیں لکھی ہیں, قرآن کی آیتیں کہاں ہے, تفسیر کیا ہے, اور تمام سائیکلوجی کے جاننے والے کیا کہتے ہیں, اور تمام علم جسم والے کیا کہتے ہیں, یہ سب میں جانتا ہوں. مگر بھائی یہ بتائیے آپ 5 منٹ میں اس وسیع موضوع پر بات کرنا, اور آپ کی شرط یہ ہے کہ ہر گوشے پہ روشنی بھی پڑ جائے, یہ تو میرے لیے بڑا سخت ہے, دشوار ہے. کہ ایسا کیجئے کرایہ آپ مجھ سے لے لیے, خود ہی چلے جائیے, 5 منٹ میں پڑھ لیجئے گا. کہ کیوں بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ دیکھیے جب موضوع بڑا ہوتا ہے, جملہ سنیں, جب موضوع وسیع ہوتا ہے, جب موضوع بڑا ہوتا ہے تو انسان کے لیے وقت کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جتنا بڑا موضوع اتنا ہی زیادہ وقت. ہمارا سلام ہو بی بی زہرا کے اوپر جنہیں 18 سال کی زندگی ملی اور قیامت تک کے رہنے والی عورتوں کے لیے نمونہ اول کردار چھوڑنا ضروری تھا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور اس رخ سے توجہ فرمائیں, اس رخ سے بی بی ہر ایک سے ممتاز تھی, بی بی ہر ایک سے الگ کردار رکھتی تھی. اب میں جملہ کہنا چاہوں, باپ کے سامنے بیٹے کی فضیلت ہو تو خوش ہوتا ہے باپ, اور باپ کے سامنے بیٹی کی فضائل بیان ہو تو خوش ہوتا ہے. یا رسول اللہ معاف کیجئے گا, اے میرے مولا علی معاف کیجئے گا, 63 سال کی زندگی میں, دونوں کی 63 سال زندگی ہے, 63 سال کی زندگی میں نمونہ عمل کردار چھوڑنا اور ہے, اور 18 سال کی زندگی میں نمونہ عمل کردار چھوڑنا اور ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر.
توجہ فرمائیں آپ نے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ شہزادی کے واقعی اس فضیلت کو، اس گوشے کو سن کے آپ داد و تحسین کریں، نہیں، بلکہ اس گوشے پر نظر رکھ کے اپنی لائف اسٹائل پہ نظر کریں، اپنی طرز زندگی پہ نگاہ ڈالیں۔ کم وقت میں زیادہ کام اور قیمتی کام، کم وقت میں پوری دنیا کے لیے کام کر جانا، کم وقت میں ساری دنیا کی فکروں کو روشن کر دینا، اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں، کم وقت میں زمین پہ جنت بنا دینا۔ نہیں غور کیا، ابھی جملے کی اور وضاحت کروں گا۔ کم وقت میں زمین پہ جنت بنا دینا، ہمیں عام لوگوں کے لیے جنت بنانا آسان ہے، عام شوہروں کے لیے کجب یہ کھانے کے بڑے ماہر ہیں، آفس سے آئے اگر گھر سے خوشبو کچھ مشام جا تک پہنچی اچھے غذا کی تو فوراً وہ خوش ہوئے کہ کیا کہنا بہترین کھانا ہے، اور ساری گھر کی خرابیاں نظر سے اوجھل ہو گئی، کھانا لگ گیا اور کھانے لگے۔ زیادہ تر اسی کلاس کے لوگ ہیں، ایسی ہی جنت چاہتے ہیں، گھر میں ایسی ہی جنت۔ ایسا ہے فریج بھری ہے کہ نہیں، کہاں ہے مچھلی ختم ہوئی، کہا نہیں بھی ختم نہیں ہوئی، کہا مرغ کا وہ بھی ہے، کہا جا ٹھیک ہے ختم نہ ہونے پائے گی فوراً بھر جائے، توجہ فرمایا، ختم نہ ہو فوراً بھر جائے۔ تو اس طرح کا اہتمام گھر میں رکھ کے گھر کو جنت بنانا آسان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صرف پرخوری کی عادی ہے۔ کچھ لوگ صفائی کے بھی بیجا عادی، بیجا صفائی کے، بجا کی بات نہیں کر رہا۔ اب آج کل صفائی کے نام میں توجہ فرمایا، کسی ایک بات کو اگر محسوس کر لیا گیا تو انشاءاللہ مرحومہ کے لیے ثواب بن جائے گا۔ صفائی کے نام پر اتنا زیادہ اسراف ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ صفائی ہو رہی ہے یا اپنی حیات کو اس میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، یہ تمام دنیا آپ کے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، لیکن یہ آپ کے بچے آپ انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، بچوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے صفائی پہ مرے جا رہے ہیں۔ کسی بہترین ادیب نے جملہ لکھا ہے جو شاید کام آ جائے، کا خاتون کے لیے کہا کہ عورتیں سن لیں، 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد دنیا یہ نہیں دیکھے گی کہ تمہارے گھر میں کیسی صفائی ہے، کیسی روشنی، کیسی چمک، کیسی الماری، کیسا صوفہ، کیسا بیڈ، یہ نہیں دیکھے گی، بلکہ یہ دیکھے گی تمہاری بچی کیسی ہے، تمہارا بیٹا کیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب تو رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، سب پریشان ہیں، اسی سب دقتوں میں پریشان ہیں۔ ہائی ٹیک کچن بننا، اللہ اکبر، ہائی ٹیک کچن، اور جو اس میں جانے والی ہیں ان کا بدن بالکل ہائی ٹیک نہیں، وہ بالکل چلنے سے بھی معذور اور پھرنے سے بھی معذور اور ہاتھ سے بھی معذور، اور ہاتھ میں یہاں درد اور کان میں یہاں درد، سارے پریشان، اور 20 لاکھ کا ہائی ٹیک کچن۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے اس طرح سے گھر کو جنت نہیں بنایا تھا۔ عام لوگوں کے لیے صفائی کا اہتمام کر دینا، شوہرا کے دیکھ کے خوش ہو گیا کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں زمین پہ پڑی ہوئی ہے، بہت خوش ہو گیا، بہت عمدہ، کلین، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا۔ تو ایسوں کے لیے، ایسے شوہروں کے لیے گھر کو جنت بنانا بڑا آسان ہے، توجہ فرمایا آپ نے، اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ تو اس طرح کے تھوڑا سا چھوٹے سے ذہن اور فکر رکھنے والے مردوں اور بچوں کے لیے گھر کو جنت بنانا آسان ہے، جہاں کھانا اچھا ہو، جہاں صفائی ظاہری دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو خود جنت میں ساقی کوثر ہو، جو سردارہ جنت ہو، اس کے لیے زمین پہ گھر بنانا یہ تو صرف زہرا کا کام ہے، یہ تو صرف بطول عذرا کا کام ہے۔ عام لوگوں کے لیے جنت بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کے لیے، اور جناب فضا نے کہا کہ قمبر تم جنت میں جاؤ گے، ہم تو جنت میں رہتے ہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بنایا ہے گھر پہ، نیک بیوی وہ ہے۔ اب یہ تو اختر بھائی کا دل ہی جانتا ہے کہ وہ زوجہ کیسی تھی۔ نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کے کہنے پر چلے، ہو نہ گھر والی اگر اچھی تو کیسے گھر چلے، گھر چلتا ہے
لیکن اب آج کے زمانے میں لفظ بدل کے کہوں گھر نہیں چلتا بلکہ گھر اڑنا چاہیے۔ کیسے اڑے؟ فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اللہ کی قربت کے اعتبار سے ہمارے گھر کو اڑنا چاہیے۔ کہ چلانا دوبھر ہو رہا ہے تو اڑنے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ چلانا دوبھر ہو رہا ہے، اڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ غور فرمائیں، اگر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہیں تو یقیناً گھر کو اڑنا چاہیے۔ ایسا گھر ہو، توجہ فرمائیں، ایسا گھر ہو، ایسا سجا گھر ہو، ایسے محبت کے موتی میں پرے ہوئے خانہ افراد خانہ ہو کہ اگر واقعی ایک جگہ جمع ہو جائے تو روز کا آنے والا فرشتہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ یا رب ومن تحت الکساء، اے پالنے والی یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بچے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے کس کا نام؟ جناب فاطمہ زہرا کا۔ ابھی آپ سے پوچھا جائے پنجتن کتنے ہیں؟ 5، سب جانتے ہیں، نام گنائیے تو اللہ کو تو بھی رکھ لیتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا، محمد پہلے، علی دوسرے نمبر پہ، شہزادی فاطمہ زہرا تیسرے نمبر پہ، اور امام حسن چوتھے پہ، اور امام حسین 5ویں پہ۔ مگر آپ دیکھیں اللہ نے پنجتن کو کیسے بتایا، توجہ کریں، فاطمہ ہم فاطمہ تو فاطمہ و ابوہا پیغمبر، اور اس کے بعد وہ بالہا علی ابن ابی طالب۔ دنیا آج اس بات کو سمجھ رہی ہے لیڈیز فرسٹ، ارے حدیث کسا نے بہت پہلے کہہ دیا فاطمہ پہلے ہے، محمد بعد میں ہے، جناب علی ابن ابی طالب بعد میں ہے، حسن اور حسین بعد میں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یہ ترتیب حدیث کسا کی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی خطابی گفتگو نہیں کی ہے کہ خطابت کے ضام میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا ان کے والد بزرگوار ہیں، وہ بالہا اور ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور ان کے دونوں بچے ہیں۔ ترتیب پنجتن یہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زمین پہ جنت بنایا، تو اب کنیزوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گھر کو جنت بنانے کی طرف توجہ دیں۔ آپ کو سنایا جا رہا ہے، یہاں کنیزیں نہیں ہیں، آپ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے اس بات کو کہ جو اس رخ پر نہیں ہے اسے لانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں آپ سے پرانداختہ ہو گئے؟ پہلے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم تھا، اب کہاں؟ کسی کی ہمت ہے زبان سے کہہ دے کہ اب کہاں سر تسلیم خم ہے؟ اب وہ مصرع ہی پڑھ دیتا ہوں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی اب سر تسلیم اللہ کے سامنے خم نہیں ہے، اب سر تسلیم اس کعبہ کے سامنے خم ہے کہ جو سارے بتوں کے ساتھ موجود ہے، اور آپ کا سر تسلیم وہاں خم ہونا چاہیے جو سارے بتوں سے پاک ہو، اس کعبہ پر۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بار گزر رہا ہو کہ اس انداز کا بیان، لیکن مجھے ثواب بنانا ہے، اور مرحومہ نے وصیت کی ہے میرے لیے، تو میں ثواب ہی بھیجنے کی کوشش کرنا ہوں تاکہ انہیں ثواب پہنچے۔ کوئی یہ پھول مدح کے گلچی کوئی چنے نہ چنے، سر اپنا وجہ میں ذوق ولا دھنے نہ دھنے، میں کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں فضائل، میں پڑھ رہا ہوں فضائل، کوئی سنے نہ سنے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بیچ کا ایک مصرع ذہن سے
غائب ہو گیا تھا۔ یہ پھول مدح کے گلچیں کوئی چنے نہ چنے، سر اپنا وجد میں ذوق ولا دھنے نہ دھنے، مجھے یقین ہے سنتا ہے وارث شبیر، میں پڑھ رہا ہوں فضائل کوئی سنے نہ سنے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والے بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ تو یہ پورا سلسلہ جو ہمارے سامنے پنجتن کا ہے، اور حدیث قصہ نے جو ایک تصویر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے، اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی وحدت ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی وحدت فکری، فکر کے اعتبار سے وحدت، عمل کے اعتبار سے وحدت، کردار کے اعتبار سے وحدت۔ سب تو آپ دیکھ چکے ہیں، جب روٹیاں دینا ہوا سب نے دے دیا اٹھا کے روٹی، سب نے دے دی اٹھا کے روٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے حتیٰ جو ان کے ساتھ رہ جاتا ہے اس کنیز کے بھی عمل میں وہ وحدت سرایت کر جاتی ہے، فکری اور عملی، جو وحدت ان کے وجود سے نور بن کے چھنتی ہے۔ تو وہ کنیز نے بھی روٹی دے دی۔ تو ایسا اتحاد، تو جب وحدت فکری ہوتی ہے تو ایک چادر کا گھر اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ عرش مکینوں کے سامنے فخر کرتا ہے، انی ما خلقتو سماء مبنیہ، یہ آسمان کیا چیز ہے، یہ زمین کیا چیز ہے، یہ چاند سورج کیا چیز ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ ہم تحت الکساء، جو یہ پانچوں چادر کے نیچے ہیں ان کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی اللہ ان کی وحدت فکری، ان کے وحدت عمل، ان کی وحدت کردار، ان کی وحدت گفتار کو اس طرح سے اس نے تصدیق کر دی کہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کہتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، محبت یوں ہی نہیں ہوتی ہاں کہ صرف بس زبانی محبت۔ کیا بیویاں آپ کی زبانی محبت پسند کرتی ہیں؟ خالی زبانی، صرف زبانی محبت دیتے رہیے، کچھ نہ کپڑا ہے، نہ لتا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ گھومنا ہے، نہ ٹہلنا ہے، نہ اور تمام طرح کے لغویات ہیں، تو ان سے محبت کا اظہار بغیر عمل کے قبول اس دنیا میں چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا ہے۔ ذرا بسکٹ دیجئے تو خوش ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کچھ پیسے دیجئے، کچھ کھلونا دیجئے۔ اظہار محبت کے لیے کچھ نہ کچھ عمل ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، بغیر پریکٹیکل اور عمل کے محبت قبول نہیں ہے۔ اب یہ کیسے میں بتاؤں؟ حدیث قصہ کا اعلان ہے، اس رخ سے کم آپ متوجہ ہوتے ہوں گے۔ حدیث قصہ کا اعلان ہے، اللہ اپنے تمام عرش مکینوں سے کہہ رہا ہے، سنو میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ ان کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے بتایا ہے کہ اگر ان سے محبت کرنا ہے تو میں خدا بھی پہلے عمل کرتا ہوں، بعد میں ان سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں خدا بھی پہلے ان سے محبت کرتا ہوں، بعد میں عمل کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ میں نے پیدا کیا۔ سب افسوس یہ ہے کہ تم ان چیزوں پہ مرنے لگے ہو ان کو چھوڑ کے، جس کو خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ان کی محبت میں پیدا کیا ہے، اور تم اس کی محبت میں مرے جا رہے ہو۔ اور زبان پہ ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ کیسے چاہنے والے ہو؟ ہم نے تو یہ سب اس کی محبت میں پیدا کیا، اور تم ان کی محبت چھوڑ کے انہی کی طرف مرے جا رہے ہو۔ اسی لیے دکھایا ہے کچھ کردار کہ دیکھو ان کی محبت ہو تو یہ انداز ہونا چاہیے، ان کی محبت ہو تو ایسا کردار ہونا چاہیے، ان کی محبت ہو تو میسم دکھائی دینی چاہیے، ان کی محبت ہو تو قمر دکھائی دینا چاہیے۔ بڑی اچھی انداز میں آپ کو جناب میسم کا دار پہ چڑھنا اور اس پہ ہزاروں شعر آپ کو یاد آتے ہیں، یوں چڑھ گئے سولی پہ، یوں چڑھ گئے سولی پہ، یوں چڑھ گئے سولی پہ چڑھنا یہ تو ایک تھوڑی دیر کا مرحلہ تھا، اس سے زیادہ جناب میسم نے اپنی حیات میں اللہ کے احکامات اور ان کی محبت کو اپنے اندر ودیت کر کے ایک ایک قدم سولی پہ چڑھ کے تب
ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں۔ پہلے کردار سازی ہوئی ہے، آپ نے صرف وہی منظر دیکھا جو دکھائی دے رہا ہے اسکرین پہ، اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، مولا علی کے خطوط پہ چل کے، مولا علی کے نشانات کے اوپر چل کے، مولا علی کے راستے پہ چل کے۔ جناب فضہ دکھائی دیتی عربی میں بول رہی تھی، آسان ہے عربی میں بول لینا ہے، پوری عمر جو ہے عربی والے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی قل کے بجائے گل ہی کہتے ہیں، قل کے بجائے گل ہی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عربی بولنا، عربی سیکھ لینا اور کلچر میں اتار لینا۔ توجہ فرمایا آپ، زبان اور زبان کے کلچر اور ثقافت پر مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے وعدے سے ہٹ رہا ہوں۔ زبان اور کلچر کو، زبان کو اپنے ثقافت اور اپنے کلچر اور اپنی زندگی میں اتار لینا، اور یہ بڑا سخت کام ہے، اور کسی محدود کتاب کے دائرے میں اپنی زندگی کے تمام ضروریات کو انہی کی لفظوں میں بیان کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جناب فضہ نے کنیزی حاصل کی ہے تو یہ کوئی معمولی، یہ الگ بات ہے کہ اگر اس رخ پہ توجہ کی جاتی تو شاید آج ساری دنیا کی زبان ہی قرآن کی ہوتی، جو قرآن بول رہا ہے، جو قرآن بول رہا ہے اسی انداز میں ہماری زبان ہوتی۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ وہ کردار ہیں جنہیں دیکھ کے ہمیں، بس آخری بات اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، ہم پوری زندگی میں جو بھی عمل کریں، مومن ہے نا، مسلم ہے نا، صابر ہے نا، صدقہ دینے والی ہے نا، تو ایک بات یاد رکھے کہ قربت الہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ سے قریب، اللہ سے قریب۔ اچھا یہ تو بہت سنا آپ نے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے مجلس ہو، ماتم ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قرآن ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، کہ ہم قربت الہی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں؟ کہا دیکھیے، اگر اللہ سے قریب ہونے کے ساتھ قربتاً اللہ اگر ہم اقدام کر رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کیا وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو وہ کیا ثبوت ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو کے کام کر رہے ہیں؟ کہ بھائی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ صادق ہے، اگر اللہ سے قریب ہو کے کام کر رہے ہیں تو ہمارے اندر سچ کتنا بڑھ رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ رازق ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کھلا کے سکون مل رہا ہے یا ہمیں کھا کے سکون مل رہا ہے۔ اور صرف کھلانا مطلب یہ نہیں کہ صرف غذا، رزق علم ہے، رزق اخلاق ہے، رزق جو کھانے والا ہے وہ ہے، رزق لباس ہے، رزق ادب ہے، رزق ہنر ہے، رزق فن ہے، یہ سارے رزق صرف دے کے ہم آگے بڑھے گی، صرف لینا جانتے ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو جو صفات اللہ کے ہیں اگر ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، وہ رازق ہے ہم بھی زیادہ کھلا رہے ہیں، وہ ستار ہے ہم بھی لوگوں کو یوں چھپا رہے ہیں، وہ غفار ہے ہم بھی لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، وہ صبور ہے ہم بھی صبر اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربت اللہ کی جو نیت ہے وہ ہماری کچھ ہم کو آگے بڑھا رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹا رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس قربت اللہ سے اللہ کہہ کے سارے کام انجام دے رہے ہیں مگر غصب بھی کر رہے ہیں، چھین بھی رہے ہیں، لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، لوگوں کی فتحوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کی برائی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ قربت کا لفظ تو زبان پر ہے، اللہ سے قریب نہیں ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ ایک مرتبہ گزارش ہے کہ سب مل جل کے باوت سے صلوات پڑھیں۔ توجہ فرمائے آپ نے؟ تو اللہ سے قربت کا کیسے سمجھ آئے گا کہ ہم قریب ہو رہے ہیں؟ ہمارے اندر وہ کیفیتیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ کھلانا ہمیں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ صرف ہم کھانا جانتے ہیں؟
ہمیں راہ خدا میں لٹانا آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا صاحب، اس کے بعد توجہ فرمایا، اس کے بعد اللہ سے قریب ہوئے آپ اور جنت کے مالک بن گئے، تو جنت میں بھی تو اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی جب دنیا میں جہاں اللہ سے قریب، اللہ سے قریب، اللہ سے قریب، اور آپ نے محنت کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کی، اور آپ حقدار جنت ہو گئے، اب جنت میں جا کے اللہ سے قریب کیسے ہوں گے؟ تو بس ایک ہی جملہ سامنے آتا ہے صادق آل محمد کا، فرماتے ہیں شیعتنا فی درجتنا، اللہ کسی جنت میں آ کے رہے گا تو نہیں، اللہ ان مقرب بندوں کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو جنت میں جانا تو آسان ہے، لیکن اپنے قرب کو اتنی بلندی پہ پہنچاؤ، اپنی رزاقیت کو، اپنے صبر کو، اپنے برداشت کو، اپنی کرامت کو، اپنے غفاریت کو، بخشش کو، اور اپنے سچ چھپانے کو، عیب پوشی کو اتنا بلند بناؤ کہ جنت میں عام جہاں نہ ملے بلکہ وہاں ملے جہاں وہ رہتے ہوں، جہاں محمد و آل محمد ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، مرحومہ صابرہ تھی اور زائرہ بھی تھی، بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ زائرہ تو صابرہ اور زائرہ، اللہ نصیب کرے سب کے سب زیارت پہ جائے، مولا کی بارگاہ میں سب پہنچے۔ اور لیکن زیارت کے کیفیتیں ہونی کیا چاہیے، دو تین جملوں میں مصاحب کے قریب آ کے، آ رہے ہو جوار مولا سے، سرمہ چشم خاک پا ہے ہمیں۔ آپ مولا کی جوار سے آ رہے ہیں، یقیناً آپ کے قدم کی خاک ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے، آنکھوں کا سرما، سرمہ چشم خاک پا ہے ہمیں، یہ تمہارے نصیب کیا کہنا، رشک سا تم پہ آ رہا ہے ہمیں، تم ظاہر ہو کے آ گئے۔ ابھی تک سمپل مومن تھے، اب ظاہر بھی ہو گئے، ایڈ، ایک آئٹم آپ پر، ایک لقب، ایک صفت آپ کی بڑھی، حاجی بھی ہو گئے۔ سرمہ چشم خاک پا ہے ہمیں۔ اچھا جب عہدہ بڑھ گیا، پہلے تو سمپل مومن تھے، اب عہدہ بڑھا، اب یہاں سے دو تین مثلیں سن لیں۔ ذمہ داری بڑھی کی ہو گئی کم، اس زیارت کے بعد سچ کہنا، ذمہ داری بڑھی کی ہو گئی کم۔ عام آدمی تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ظاہر ہو کے لوٹے تو اب سبھی دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر نہیں حاجی صاحب ہے، منصب بڑھ گیا نا، نیچے بیٹھے سب توجہ کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر ممبر نصیب ہو گیا تو سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بول رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں کہ صحیح بول رہے ہیں۔ ذمہ داری بڑھی کی ہو گئی کم، اس زیارت کے بعد سچ کہنا، تم پہ نظریں ہیں سارے عالم کی، سب دیکھ رہے ہیں، اپنے منصب کی لاج بھی رکھنا، تم پہ نظریں ہیں سارے عالم کی، اپنے منصب کی لاج بھی رکھنا، تم کے ہو ظاہر مزار حسین، کچھ کہو حالت دیار حسین، کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، زیارت کر کے لوٹ رہے ہیں، کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، جو نگاہوں میں نور لائے ہو، زیارت کر کے آئے ہو، صرف برق اور روشنی اور سڑکوں کی چمچماہٹ اور گاڑیوں اور کاروں کی چمچماہٹ لے کے آئے ہو، یا کچھ نگاہوں میں نور لائے ہو؟ کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، جو نگاہوں میں نور لائے ہو، اس میں سے کچھ عطا کرو گے ہمیں، قلب میں جو سرور لائے، کچھ دو گے بھی۔ اچھا صاحب لیجئے، آپ دے رہے ہیں، یہ لیجئے تسبیح سجدہ، تقسیم ہوتا ہے نا، بے حد متبرک ہے، آنکھوں سے لگائیے۔ سجدگاہوں کا شکریہ، لیکن سجدگاہوں کا وقار صاحب ملاحظہ فرمائیں، سجدگاہوں کا شکریہ لیکن بندگی کا شعور بھی دے دو۔ سجدگاہوں کا شکریہ، سجدگاہ لانا آسان ہے، کربلا سے شعور بندگی لانا بہت مشکل کام ہے۔
صدقاہوں کا شکریہ، لیکن بندگی کا شعور بھی دے دو۔ آئے ہو کربلا سے لے کے اگر صدقاہوں کا شکریہ لیکن بندگی کا شعور بھی دے دو، آئے ہو کربلا سے لے کے اگر زندگی کا شعور بھی دے دو، زندگی کا شعور بھی دے دو۔ تم کیوں ہو ظاہر مسار حسین، کچھ کہو حالت دیار حسین۔ آپ غور فرمائیں، زیارت کرنا تو زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں تعریف بتاتا ہوں، ڈیفینیشن، الحضور عند المزور، اسے زیارت کہتے ہیں۔ جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، جس کو ملنے جا رہے ہیں، اختر صاحب سے ملنے آئے، آپ ان کے سامنے پہنچ گئے، زیارت ہو گئی۔ لیکن یہ حاضر ہو جانا کہلاتا ہے، الحضور عند المزور، جس کی زیارت کر رہے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں۔ دیکھیے زریح تک ہو کے لوٹ آنا اور ہے، اور میں لفظ آگے بڑھا کے کہوں گا، زریح تک پہنچ کے تحت قبہ پہنچ کے جنت میں جانا اور ہے۔ جنت میں چلے گئے، لیکن زریح کی قربت اور ہے اور صاحب قبر کی قربت اور ہے۔ جو سو رہا ہے قبر کے اندر، اس سے کتنا قریب ہو کے آئے۔ صابر تھا، کیسے صبر کیا ہے، اللہ اکبر۔ بمجلس تمام، ایک حسین پر رونے والی آج نہیں۔ 30 برس پہلے مرحومہ نے، جب میں پڑھ رہا تھا ایران میں، مجھ سے کہا تھا بیٹا کفن لیتے آنا۔ مجھے بھول بھی گیا، یاد بھی نہیں آیا۔ کل اختر بھائی نے بتایا کہ وہی کفن اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھی۔ یہ 30 سال تک، اور اس خاص مرحومہ نے اس خاص انداز میں ایک خاص جگہ رکھ دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے ہر آدمی کو اٹینشن رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے کہ ہمیں وہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے مردہ بدست زندہ، یہ لاوارثوں کیا ہوتا ہے مردہ بدست زندہ؟ مردہ بدست وارث ہے، وارث کے ہاتھ میں ہے، تو زندہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ وصیتیں کر دینا یہ بتاتا ہے کہ آخرت بھی نگاہ میں ویسے ہی تھی جیسی دنیا نگاہ میں تھی۔ آخرت کو دنیا میں ترجیح دی۔ حسین کی چاہنے والی اس دنیا سے چلی گئی، شب جمعہ میں قبر پایا۔ یقیناً ظاہری طور پر جو دیکھ کر کے آدمی حکم لگاتا ہے، سب بہتر تھا، سب اچھے، بہتر زندگی، سب کچھ اچھائی، لیکن کبھی اس عورت نے اپنے ہاتھ سے خضوع خشوع اور اخلاق اور انکساری کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ یہ اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ سیدہ کی کنیز ہے۔ میں اس لیے نہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی تعریف سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن جو صاحب کردار ہوتا ہے اس کا کردار بیان کرنا یقیناً دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، وہ حسین کی چاہنے والی اس دنیا سے چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ جو حسین کی ماتمدار اس دنیا سے گئی تو آقا کی زیارت ضرور کی ہوگی، آقا کی بے کفنی اپنے کفن کو دیکھ کے یاد آئی ہوگی، آقا کا عالم غربت میں شہید ہونا یاد آیا ہوگا۔ یقیناً آقا کے اوپر آنسو بہانا، آقا کے غم میں آنسو کا بہانا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ جملے دنوں رات آپ سنا کرتے ہیں، مگر امام سید سجاد کسی کی پیاس یاد کر کے نہیں روتے تھے۔ جناب علی اکبر بھی پیاسے تھے، جناب انو محمد بھی پیاسے تھے، سب پیاسے تھے، مگر مدینے میں آ کے جب تک رہے یہی کہتے رہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا۔ یہ جملہ آپ ذرا محسوس کریں، ہائے میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا۔ آقا کیوں اتنا یاد کرتے ہیں پیاس اپنے بابا کی؟ اے میرے مولا، شہادت امام حسین کے بعد جناب زینب بھی بہت پیاسی تھی، خود آپ پیاسے تھے، خود جناب سکینہ پیاسی تھی، جبھی تو راستے میں پانی مانگنے کے لیے گئی تھی، سب پیاسے تھے۔ میرے مولا، میرے آقا، یہ کون سا منظر، کون سی پیاس تھی جو آپ ہمیشہ یاد کر کے روتے تھے؟ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا۔ اے سوگوارو جی چاہتا آقا سے دستے ادب جوڑ کے پوچھوں، آقا کیوں اتنا آپ پیاس کو یاد کر کے روتے تھے؟ عجب نہیں آقا آواز دے، ارے تجھے نہیں معلوم پیاسا رہنا ہے اور پیاس کے عالم میں لاشوں کا اٹھانا۔ ارے کبھی علی اکبر کی لاش
لاش، کبھی اونو محمد کی لاش، کبھی علی اکبر کی لاش، کبھی عباس کے لاش کے پاس پہنچنا، حبیب و زہیر کے لاشیں لانا، یہ سارے لاشیں لانا، جبھی تو علی اکبر نے زبان اپنے بابا کے دہن سے کھینچ دی، ارے میرے بابا آپ کے دہن میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں میرے بابا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام اے سوگوارو، ارے جب شمر سینے پہ سوار تھا تو اس وقت آقا نے ایک جملہ شمر سے کہا، یا شمر اسقنی شربتا من الماء۔ ارے میرا آقا کتنا پیاسا تھا، ارے آخر وقت میں شمر سے کہتے ہیں، اے شمر ارے مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے، مگر بجائے پانی کے کن خنجر چلا۔ ارے جنت سے آئی ہوئی ماں تڑپ اٹھی، ارے جب سر و تل میں جدائی ہو گئی تو ماں تڑپ کے کہتی ہے، ولدی 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 اقتلوکا اذبحوکا۔ ارے میرے بچے، ارے تجھے قتل کر ڈالا گیا، ہائے تجھے مار ڈالا گیا، ہائے تجھے پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ یہ ماں دیکھتی رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پالنے والے مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، اے میرے معبود ہمیں ویسے رہنا کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پالنے والے واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا، ان کے بچوں کو ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر اس کا ثواب صابرہ جعفری بنت سید ابو الحسن صاحب مرحوم کی روح کو بخش دے۔